السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین وخاتم النبیین۔ مشکوٰۃ المصباح کے حصہ کتاب الصوم میں بہقی کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آنے والے سال تک یعنی یکم شوال سے شعبان کے آخری دن تک سجائی جاتی ہے۔ اس طویل حدیث مبارکہ کے پہلے حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ داروں کے لیے جنت سجانے کا کام عید کے دن سے ہی دوبارہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ مومنوں کی جنتیں باغات ہیں۔ اگر ہر رمضان المبارک کے بدلے ایک جنت ملے تو جتنے رمضان المبارک زندگی میں گزارے اتنی جنتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ دنیا میں وہ شخص بہت دولت مند اور خوش قسمت سمجھا جاتا ہے جو پے در پے بہت شاندار پراپرٹی خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ دنیا اس پہ رشک کرتی ہے۔ مالدار فرد کو جب نئی سے نئی پراپرٹی بنانے کی دھن لگ جاتی ہے تو وہ اور زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ پراپرٹی کی جگہ دیکھ کر رکھتا ہے کہ اگلی بار یہ پلاٹ لینا ہے اور اس پہ اس قسم کا محل بنانا ہے یا فارم ہاؤس بنانا ہے۔ سارے نقشے ذہن میں ہوتے ہیں، جو بھی خریدا جائے پہلے سے اچھا ہو، ایسا ہو کہ سب دنگ رہ جائیں۔ دولت مند انسان آخر دنیا میں کتنے گھر لے گا، کتنی دولت اور پراپرٹی کا مالک بن جائے گا؟ اگر ساری دنیا کی بادشاہت بھی حاصل کر لے پھر بھی وہ اپنے مال و دولت سے کما حقہ فائدہ اٹھائے بغیر موت سے ہمکنار ہو جائے گا اور سب کچھ دنیا میں ہی چھوڑ جائے گا۔ حقیقت میں ہر انسان کی اپنی سدا رہنے والی دولت وہ ہے جو مرنے کے بعد کام آئے گی۔ پراپرٹی، وسیع بنگلے، باغات تو اپنے وہ والے ہیں جو مرنے کے بعد ملیں گے۔ ان سدا رہنے والے باغات کو اس ذات نے تیار کیا ہے جس کو زوال نہیں ہے۔ سارا سال جو جنت سجائی گئی ہو وہ کس شان کی ہوگی، اس کا ادراک جن کو ہوتا ہے وہ اپنی اس جنت کو آنکھوں سے کبھی اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ ان کا دھیان اسی کی طرف لگا رہتا ہے۔ خوشی ہو یا غم وہ اسی جنت کے حصول کا مشن نہیں بھولتے۔ اپنی کمائی ہوئی دولت کا زیادہ حصہ، اپنی عمر کا زیادہ وقت اسی پراپرٹی کے لیے وقف رکھتے ہیں۔ وہ جنت جس کے دروازے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی کھول دیے جاتے ہیں، پورا رمضان کا مہینہ اس جنت کی اس پراپرٹی کے دروازے کھولنے والی چابی یعنی قرآن کی خوشی منائی جاتی ہے۔ ہر رات کو تراویح کی شکل میں شکرانے کی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ افطار کے وقت اسی جنت کے کھانوں کی خوشبو کے تصور سے روح سے سرشار ہو جاتی ہے۔ پورا مہینہ اس عظیم الشان کامیابی کی خوشی منانے میں گزر جاتا ہے جو مومنوں نے سارا سال اپنے نیک اعمال اور قرآن پاک پہ عمل کرنے کی بدولت حاصل کی ہوتی ہے۔ جس جنت کے مومنوں کے لیے سجائے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دراصل مومن خود ہی سجا رہے ہوتے ہیں۔ ہر نیک عمل جو مومن سارا سال کرتے ہیں وہی تو ان کی جنت کی آرائش ہے۔ وہ ذکر اللہ ہی تو ہے جو جنت کے درخت اور باغ بن جاتے ہیں۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے روٹی کپڑے کا انتظام کیا تو اسی کے بدلے میں جنت کا لباس اور کھانا ملے گا۔ کسی کو ٹھکانہ دیا وہی جنت کا کوئی محل بن جائے گا۔ کسی کی پریشانی دور کی تو قیامت کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور جنت کی لازوال خوشیاں عطا کی جائیں گی۔ غرض دنیا میں جو عمل آخرت کے لیے کیا جائے گا وہاں اس کا بدل مل جائے گا، اپنے اندازوں سے زیادہ بڑھ کر اور شاندار ملے گا۔ جنت کو اللہ کے حکم سے سجاتے تو فرشتے ہی ہیں، مگر جو کچھ مومن دنیا سے بھیجتے ہیں اسی سے ان کی جنت سجائی جاتی ہے۔ ہم اپنی اس جنت کی تزئین و آرائش کا تصور کریں جو ہم نے گزشتہ سارا سال کی۔ ہم نے اپنے لیے کیسے اور کتنے لباس آرڈر کیے، کس قسم کے کھانے تیار کرائے، اپنی جنت کے درختوں پہ کیسے پھل لگے ہیں، ان چشموں آبشاروں کا کیا رنگ ڈھنگ ہے جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہا کر رواں رکھنا تھا۔ ان مشروبات کی بھی خبر لینی چاہیے جن کو ہم نے پیاسوں کو
سیراب کر کے تیار کرانا تھا۔ غرض یہ کہ رمضان المبارک تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، یعنی نیکیاں تو سارا سال کی تھیں، اب اس موسم میں ان کے ثمر بار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھل اسی درخت پہ آتا ہے جس کو پچھلے موسم میں بویا گیا ہو اور اس کی دیکھ بھال بھی کی گئی ہو۔ ہر کسی کی نیکیوں کے درخت اپنے پھل سے گواہی دیں گے، اور یہی مومن کی جنت ہے جس کا دروازہ کھلنے میں اب کچھ دیر نہیں ہے۔ گزشتہ سال کی کارکردگی اور اگلے موسم کی فصل اتارنے کو بیج بونے کا وقت آ گیا ہے۔ سال بھر کی کارکردگی کے نتیجے میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جھاڑ جھنکار، گلے سڑے پھل، بنجر سوکھی زمین، ویرانی یا پھلدار درختوں کی بہار۔ کامیاب وہی ہے جو سارا سال محنت سے باغ تیار کرے، وقت پہ فصل اتارے اور پھر وقت پہ نئے بیج بو کر اگلے سال کا باغ تیار کرنے میں جت جائے۔ نیکیوں کے موسم بہار میں شاداں و فرحاں ہو کہ ایک کے بدلے 70 اور 700 اور اس سے بھی زیادہ نفع حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے کوئی جنت کا طلبگار؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی بغیر حساب، آمین۔ دعا کی خواستگار بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔